ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات سونے لیٹی تو بھابھی جلدی سے کمرے میں آئی اور مجھے مزیدار چاکلیٹ کھلا گئی۔ رات جب میں سوئی تو عجیب سا خواب دیکھا کہ ایک لڑکے کو مجھ سے محبت ہو گئی اور اس کی اور میری شادی ہو گئی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ جب میں حاملہ ہو گئی، میری گود بھرائی کی رسم چل رہی تھی۔ ابھی اتنا ہی خواب دیکھا تھا کہ اچانک شور سے آنکھ کھل گئی۔ سامنے میری امی سر پیٹ پیٹ کے رو رہی تھی۔ میں پریشانی سے کھڑی ہوئی، لیکن جب ہاتھ پیٹ پر لگا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام پریشا افندی ہے اور سب پیار سے مجھے پری پری کہتے تھے۔ اپنے نام کی طرح ہی میں باکمال، یونیک اور خوبصورت تھی، بالکل پریوں جیسی۔ میرا نام پریشا میری پھپھو نے رکھا تھا، جو مجھ سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ پھپھو ہی کیا، مجھ سے تو سارے گھر والے ہی بہت پیار کرتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے، بڑے بھائی نقاش اور پھر آکاش بھائی، جن کی جان بستی تھی مجھ میں، اور مجھے بھی انہیں دیکھ کر جیسے سانس آتی تھی۔ میرے ابا میرے دادا دادی کے اکلوتے بیٹے تھے اور میری پھپھو اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے علاوہ ابا اور پھپھو کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ ابا 10ویں کلاس میں تھے اور پھپھو 8ویں میں، جب میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ساری ذمہ داری میرے ابا کے سر پر آ گئی تھی، جس سے میرے ابا نے بخوبی نبھایا تھا، اور پھپھو کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ یتیم ہو چکی ہیں۔ ابا نے پہلے پھپھو کی شادی کروائی اور پھر خود کی شادی۔ ابا کی شادی پھپھو نے اپنی پسند سے کروائی تھی۔ میری امی میری پھپھو کی بیسٹ فرینڈ تھی، دونوں نے ایک ساتھ اسکولنگ کی تھی اور پھر ایک ہی کالج سے ہی پڑھا تھا، تو دونوں کی دوستی بہت زیادہ گہری تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ روایتی نند بھابھی والی چپکلش دونوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ دونوں میں اتنا پیار تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے کہ یہ سچ میں نند بھاوج ہیں۔ دونوں کا رشتہ مثالی تھا، اور جب ماؤں میں اتنا پیار تھا تو ہم بچوں میں کیوں نہ دوستی ہوتی۔ پھپھو کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا جو کہ کافی بڑا اور کھڑوس تھا، اور اس کا نام بھی کھڑوسوں والا ہی تھا، تیمور قاسمی، اور اس سے چھوٹی تھی عائزہ قاسمی، جو کہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، اور اکثر میں کہہ دیا کرتی تھی کہ عائزہ کو میں اپنی بھابھی بناؤں گی اور امی اور پھپھو والی نند بھاوج کی مثالی محبت کا ریکارڈ توڑوں گی، اور اس کے جواب میں مجھے بھائی ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ اور عائزہ سے چھوٹی تھی مائرہ قاسمی، جس کی مجھ سے ذرا نہ بنتی تھی۔ وہ میرے آکاش بھائی کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں اور مائرہ ہم عمر بھی تھی، لیکن اس کے باوجود جانے کیوں ہم دونوں میں 36 کا آنکڑا رہتا تھا۔ نہ اسے میں برداشت کرتی تھی، نہ مجھے وہ۔ ہم دونوں کا اسکول بھی ایک ہی تھا، جہاں ہماری دشمنی بڑی مشہور تھی، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا جب مائرہ اور میری اور مجھے مائرہ کی ضرورت ہوتی، تو پھر ہم سے اچھا دوست کوئی نہ تھا۔ ایک ہی خاندان کے ہار میں موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہم لوگ بس وقتی لڑ جھگڑ سکتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے تھے۔ میری امی ایک ہاؤس وائف تھی، جنہوں نے ایک گھر کو ہی نہیں خاندان کو جوڑ رکھا تھا۔ وہ ایک عظیم عورت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے 3 بچوں کی تربیت بہت باکمال کی تھی۔ میرے ابا ریٹائرڈ بینک آفیسر تھے، اور اب انہوں نے اپنا جنرل سٹور کھول رکھا تھا، جو شہر کے بڑے سٹورز میں شامل تھا۔ جیسے پھپھو نے میرے ابا کی شادی اپنے دوست سے کروائی تھی، ویسے ہی میرے ابا نے بھی پھپھو کی شادی اپنے دوست سے کروائی تھی۔ پھپھو اور پھپھا دونوں بہت محبت کرنے والے انسان تھے، اور پھپھو تو مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ پھپھو کا گھر ہمارے پڑوس میں ہی تھا، اور اکثر ہی میں ان کے گھر یا عائزہ میرے گھر پائی جاتی تھی، اور آکاش بھائی اور مائرہ چھت پر کبوتر اڑاتے رہتے تھے۔ میرے بڑے بھائی نقاش، وہ بے حد ریزرو اور کم گو انسان تھے، کسی سے بھی 2-3 باتوں سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ جیسے بچے بن جایا کرتے تھے۔ مجھے گھر میں سب سے بہت محبت تھی، لیکن نقاش بھائی میرے لیے بہت زیادہ خاص تھے۔ باقی بچے، عائزہ کے بھائی تیمور بھائی، تو وہ کسی گنتی میں نہیں تھے، کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ چونکہ میں اکلوتی تھی، اس لیے سب میرے ناز نخرے اٹھاتے تھے، لیکن تیمور بھائی ایک جھٹکے میں مجھے میری اوقات بتانے لگ جاتے تھے۔ میں اکثر سوچتی تھی
کہ یہ تیمور بھائی جیسے لوگوں کو خدا پیدا ہی کیوں کرتا ہے۔ ماتھے پر 12 بجا کر رکھنے والوں کے سوا بھی تو دنیا کی گاڑی چل ہی سکتی ہے۔ مجھے سب نے بے حد پیار کیا تھا اور یہ میری ماں کی بہترین تربیت تھی کہ مجھے اتنا لاڈ پیار نے بگاڑا نہیں تھا، بلکہ مجھے دوسروں کا احترام اور قدر کرنا سکھایا تھا۔ یوں ہی سب کی محبتیں سمیٹتے میں بڑی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ بات جو میں یوں ہی مذاق میں کہہ دیا کرتی تھی کہ عائزہ کو اپنی بھابھی بناؤں گی، وہ بات عائزہ کے دل میں کھپ گئی تھی اور اسے نقاش بھائی سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے جب پتا چلا تو میں بہت خوش ہوئی اور مجھے اچھا لگا تھا عائزہ کا نقاش بھائی سے محبت کرنا، اور میں نقاش بھائی کو بتانا چاہتی تھی تاکہ جلد سے جلد عائزہ کو ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر لایا جا سکے۔ لیکن پھر مجھے عائزہ نے روک دیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اگر نقاش بھائی کے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں تو وہ ان کا اظہار کرے اور پھر کسی رشتے میں بن جائیں۔ مجھے بھی یہ ٹھیک لگا تھا اور اس لیے میں چپ ہو گئی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب نقاش بھائی عائزہ اور اپنے متعلق بات کریں گے۔ لیکن پھر بھائی نے جو ایک دن بات کی اس نے میرے ساتھ ساتھ امی کے پیروں تلے سے بھی زمین نکال دی تھی۔ بھائی نے اچانک سے بم ہی تو پھوڑا تھا ہمارے سروں پر۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمیں امی کے میکے یعنی ہمارے ننیال سے شادی کا دعوت نامہ آیا تھا۔ امی کی بھتیجی کی شادی تھی اور دعوت نامہ دیکھ کر تو سب حیران تھے ہی۔ اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ ماموں ممانی خود دعوت نامہ دینے آئے تھے۔ وہ ماموں جنہوں نے برسوں میری امی کی شکل نہیں دیکھی تھی، انہیں اچانک سے کیسے یاد آ گیا تھا کہ ان کی ایک عدد بہن بھی ہے۔ یہی بات سب کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ امی اور ماموں دونوں سوتیلے بہن بھائی تھے، باپ ایک تھا مگر مائیں الگ تھیں۔ میں امی سے اکثر اپنے ننیال کے متعلق سوال کیا کرتی تھی اور امی مجھے ٹال دیا کرتی تھی۔ سب بچوں کی طرح میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں چھٹیوں میں اپنے ننیال میں گزاروں، لیکن میں نے کبھی اپنے کسی ننیالی رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا۔ اور جب میں تھوڑی سمجھدار ہو گئی تو ایک دن میری امی نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر سب کچھ بتایا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ برسوں پہلے ان کے ابا یعنی میرے نانا نے میری نانی سے شادی کر لی، باوجود اس کے کہ میرے نانا پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ تھے۔ امی نے مجھے بتایا کہ تیری نانی سے تیرے نانا کو محبت ہو گئی تھی اور شادی کے بعد کسی دوسرے انسان سے محبت اسی صورت ہوتی ہے جب شادی گھر والوں کی مرضی اور خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے کی گئی ہو۔ تیرے نانا کی بھی پہلی شادی خاندان کے رسم و رواج کے مطابق زبردستی خاندان میں ہی کر دی گئی تھی۔ تیرے نانا خاصے رنگین مزاج آدمی تھے اور ان کی اکثر دن اور راتیں طوائفوں کے کوٹھوں پر گزرتی تھی، اور وہیں ایک کوٹھے پر تیرے نانا نے تیری نانی کو دیکھ لیا۔ تیری نانی حالات کے ستم ظریفی سے طوائفوں کے کوٹھے پر پہنچ چکی تھی، اور جب تیرے نانا ان پر دل ہار بیٹھے تو انہیں منہ مانگے داموں خرید کر نکاح کر لیا اور گھر لے آئے۔ تھوڑا ہنگامہ ہوا لیکن پھر سب کچھ معمول پر آ گیا، کیونکہ تیرے نانا کے خاندان میں ایک خاندانی بیوی کے علاوہ عارضی بیویاں رکھنے کا رواج تھا، اور ان نکاحوں کی مدت 2-3 ماہ ہوتی تھی۔ لیکن تیرے نانا نانی کے کیس میں ایسا نہیں تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے زبردست قسم کی محبت تھی جو ختم ہونے والی نہیں تھی، اور تبھی میں پیدا ہوئی۔ میرا پیدا ہونا ہی خاندان میں پھر سے ایک جنگ چھڑ گئی تھی، لیکن تیرے نانا ثابت قدم رہے تھے۔ میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ہر شخص کو خود سے نفرت کرتے پایا تھا اور سب کو یہی کہتے سنا تھا کہ ایک طوائف کی بیٹی ہے یہ، کوئی کہتا ڈائن کی بیٹی ہے، وہ ڈائن جو ایک بسا بسایا گھر کھا گئی۔ تیرے رضوان ماموں وہ تیرے نانا کی پہلی بیوی سے تھے اور مجھ سے بچپن سے ہی بہت نفرت کرتے تھے۔ میں چھوٹی سی تھی جب مجھے بلا وجہ مارتے یا چارپائی سے پھینک کر چلے جاتے تھے، اور جب میں گلا پھاڑ کر روتی تو تیرے نانا غصے میں 2-4 تیرے رضوان ماموں کو لگا دیا کرتے تھے، اور یہیں سے ان کے دل میں میرے تیرے نانا اور نانی کے لیے نفرت بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ انہی نفرتوں میں بڑی ہوتی گئی تھی۔ میرے لیے میرے ابا ڈھال تھے جو ہر کسی کی نفرت سے مجھے بچاتے تھے، لیکن پھر ایک دن سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ اماں ابا کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے چل بسے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی، کچھ بھی نہیں بچا تھا میرے پاس۔ میں بھری دنیا میں تنہا ہو گئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر آسمان ہے
اور نہ پیروں تلے زمین۔ کچھ دن بعد میں ماں باپ کے جانے کے صدمے سے سنبھلی تھی کہ وہ نفرتیں مجھ تک پہنچنے لگیں جو ابا اماں مجھ تک پہنچنے سے روک دیا کرتے تھے۔ میری ڈھال بننے والے میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو میں ستیلی ماں اور ستیلے بھائی کے رحم و کرم پر آ گئی تھی جو برسوں دل میں میرے لیے پالے نفرت کے لاوے کو مجھ پر انڈیل رہے تھے۔ میں ان دنوں 10ویں کلاس کے امتحانات دیکھ کر رزلٹ کے منتظر تھی۔ میری ستیلی ماں نے ستیلا پن شروع کیا اور ہر روایتی ستیلی ماں کی طرح ظلم کی شروعات گھر کے کام کاج کروانے سے شروع کی اور پھر گدھوں کی طرح مجھ سے کام کرواتی جاتی اور بدلے میں مجھے گالیوں سے بھی نوازتی تھی۔ رضوان بھائی جو تھپڑ مجھے بچپن میں نہ مار سکا تھا پھر وہ آتے جاتے اب مارنے لگا اور میں رو دھو کر چپ ہو جاتی تھی کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ تھا نہ سر چھپانے کو چھت۔ جیسا بھی تھا جو تھا لیکن میں اس گھر میں محفوظ تو تھی۔ جتنا بھی ظالم ہوتا لیکن رضوان تھا تو میرا بھائی اور میں لڑکی ذات تھی۔ رضوان بھائی کے سوا کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سوتیلا تھا، برا تھا لیکن میرا محرم تھا، میرا بھائی تھا۔ میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے کالج میں ایڈمیشن لینے کی بات کی رضوان بھائی سے، تو انہوں نے ایڈمیشن کے لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور سوتیلی ماں نے کہہ دیا تھا کہ گھر کے کام کاج سے نہیں بھاگنے دوں گی، بھلے کالج کیا ناسا میں بھی داخلہ لے لو۔ اور ایسے میں تیری پھپھو نے میری مدد کی تھی۔ اس وقت تیرے ابا کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے لیکن اس کے باوجود جب تیری پھپھو نے تیرے ابا سے بات کی تو انہوں نے میرا ایڈمیشن بھی تیری پھپھو کے ساتھ ہی کروا دیا تھا۔ کالج میں داخلہ لینے کے بعد بھی میری روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہی صبح سویرے اٹھنا، گھر صاف کرنا، ناشتہ بنانا، دن کے لیے سالن بنانا، برتن دھونا اور کالج چلے جانا، واپس آ کر دن کے کھانے کے لیے روٹیاں بنانا، کپڑے دھونا اور پھر سے رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگ جانا۔ یہی تھی میری روٹین جو مجھے تھکن سے چور کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے میں بستر پر لیٹتے ہی سو جاتی تھی۔ داخلہ تو میں نے لے لیا تھا لیکن مجھے پڑھائی کا وقت نہیں ملتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے 3rd ڈویژن میں 12ویں پاس کی اور تیری پھپھو نے 1st ڈویژن میں۔ کالج ختم ہوا تو پھر سے کوہلوؤں کے بیل کی طرح میں گھر کے کاموں میں لگ گئی اور انہی دنوں تیری پھپھو کی شادی ہوئی تھی اور پھر تیری پھپھو کی شادی کے تقریباً 1 سال بعد میری سوتیلی ماں نے میری شادی اپنے بڈھے بھائی سے طے کر دی جس کی میری عمر کی 6 بیٹیاں تھیں اور 2 بیویاں اس کا تشدد سہتے سہتے مر گئی تھیں اور ایک طلاق لے کر جا چکی تھی۔ میری ظالم ماں اب مجھے اس جہنم میں جھونکنا چاہتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے نکاح سے 1 دن پہلے تیری پھپھو کو فون کیا اور اپنی حالت کا بتا کر مدد کی فریاد کی تو وہ اگلے دن تیرے پھپھا اور ابا کے ساتھ پولیس کو لے کر ہمارے گھر آ گئی تھی، جہاں میری زبردستی شادی کروانے کے جرم میں رضوان بھائی اور ان کی ماں کو گرفتار کر لیا گیا اور میں تیری پھپھو کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ خدا بخشے تیری دادی کو، وہ بھی ان دنوں حیات تھیں، اور پھر تیری پھپھو اور دادی نے مل کر فیصلہ کیا کہ میری شادی تیرے ابا سے کروا دی جائے اور تیرے ابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، سو ہماری شادی ہو گئی۔ رضوان بھائی اور ان کی امی جیل سے چھوٹے تو ہمارے گھر آئے اور خوب ہنگامہ کر کے گئے اور مجھ سے ہر رشتہ بھی ختم کر دیا تھا اور مجھے بھی ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا۔ سو اس کے بعد ہمارا کبھی رابطہ ہوا نہ ہی آمنا سامنا ہوا تھا۔ امی کا ماضی جان کر مجھے پھر کبھی بھی اپنے ننیال سے ملنے کی خواہش نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر اچانک سے ماموں موانی کا آنا اور دعوت دے کر جانا کافی عجیب تھا، لیکن میری امی فوراً سے پگھل گئیں۔ انہیں لگا شاید ان کے بھائی کو عقل آ گئی ہے اور ان کا میکا بسنے والا ہے، اس لیے امی نے تمام فیملی کے ساتھ شادی پر آنے کی رضامندی دے دی اور پھر ہم شادی کے تقریب اٹینڈ کرنے بھی آئے تھے۔ تبھی ہمیں پتہ چلا کہ اب ماموں کے حالات پہلے سے نہیں رہے، زمین جائیداد اور میرے نانے والا گھر بھی بک چکا تھا اور اب وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ رضوان ماموں کی 3 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی اور 2 کنواری تھیں۔ ماموں کے ساتھ لاکھ اختلافات سہی، لیکن میں اس بات کو قبول کرتی تھی کہ ماموں کی بیٹیاں غضب کی خوبصورت تھیں اور خاص طور پر ماموں کی منجلی بیٹی سلینا رضوان آفت تھی، آفت۔ اسے دیکھ کر تو میں بھی منجمد ہوئی تھی، تو صنف مخالف کا کیا ہی حال ہوتا ہوگا اسے دیکھ کر۔ شادی میں ہمیں کافی پروٹوکول دیا گیا اور شادی کے بعد بھی مومانی ہمارے گھر
ہم سے ملنے آئیں تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا۔ مجھے وہ لوگ اتنے برے نہیں لگے تھے جتنا کہ امی نے بتایا تھا مجھے رضوان ماموں کی بیٹی سلینا بھی کافی اچھی لگی تھی، ملنسار، خوش گفتار اور شوخ اور چنچل سی لڑکی۔ لیکن جھٹکا تب لگا جب نقاش بھائی نے سلینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ نقاش بھائی سلینا کو دیکھتے ہی اسے دل دے بیٹھے تھے اور اب اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ امی حیران تھی اور میں پریشان کہ ایک عائزہ بھی تو تھی جو کب سے آس لگائے بیٹھی تھی کہ نقاش بھائی اس سے محبت کا اظہار کریں، لیکن نقاش بھائی کو تو خبر بھی نہیں تھی۔ امی کی بھی نقاش بھائی کے لیے عائزہ کو لانے کی ہی خواہش تھی اور وہ کبھی کبھی اپنے بھائی سے مل جل تو سکتی تھی، لیکن ان سے اتنا بڑا رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ ابا نے سب کچھ امی پر چھوڑ دیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گی ٹھیک ہوگا، اور امی نے نقاش بھائی کو انکار کر دیا کہ وہ سلینا کو بہو نہیں بنانا چاہتی، اور بھائی نے امی کی بات مان بھی لی کیونکہ وہ امی کے فرما بردار بیٹے تھے۔ لیکن پھر وہ چپ ہو گئے تھے اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، اور ایک دن بے خیالی میں گاڑی بھی کہیں ٹھوک دی تھی تو امی کا دل نکل کر باہر آ گیا۔ بھائی ٹھیک ہو کر گھر آئے تو امی نے پپھو کو بلا لیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ پپھو کو بھی لگتا تھا کہ عائزہ اور نقاش بھائی ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہوں گے، لیکن جب نقاش بھائی ہی راضی نہیں تھے تو پپھو کسی قسم کی زبردستی بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے خوشی خوشی مان گئی، اور پھر امی اور ابو کے ساتھ جا کر سلینا کا ہاتھ بھائی کے لیے مانگا تھا۔ ماموں لوگ تو جیسے اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ بھائی نے سنا تو ان کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی، اور دوسری طرف روتی بلکتی عائزہ کو میں نے بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ گھر میں بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور ہم سب ناخوش ہو کر بھی نقاش بھائی کی شادی میں خوش تھے کیونکہ نقاش بھائی خوش تھے۔ مہندی کی تقریب پر میں نے نوٹ کیا تھا کہ رضوان ماموں کی چھوٹی بیٹی علینا آکاش بھائی کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھی۔ شاید وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ ہمارے ہی گھر میں آنا چاہتی تھی، لیکن مائرہ قاسمی اتنی آسانی سے کسی کو اپنا حق مارنے دینے والی نہیں تھی، اور آکاش بھائی بھی اس کے خطرناک اشاروں سے خوفزدہ سے علینا سے بھاگ رہے تھے، اور مجھے تبھی پتہ چلا کہ آکاش بھائی اور مائرہ کے درمیان کچھ چل رہا ہے، اور یہ سب دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ عائزہ نے نقاش بھائی کی شادی کا کوئی بھی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کسی نے اسے فورس بھی نہیں کیا تھا۔ خیر سے بھائی کی شادی کے فنکشن نبٹ چکے تھے، اور شادی کے فنکشنز میں ہی صورتحال کو دیکھتے ہوئے امی اور ابو نے پپھو اور پپھا سے مشاورت کر کے نقاش بھائی کے ولیمے پر ہی مائرہ اور آکاش بھائی کا نکاح کروا دیا، اور رخصتی مائرہ کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ سلینا کو اس گھر میں بھائی کی وجہ سے لے تو آئے تھے، لیکن خطرے کی گھنٹی سب کو بجتی معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن پھر تھوڑے ہی عرصے میں سلینا کی عادت و اطوار نے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ بھلے رضوان ماموں کی بیٹی تھی، لیکن بہت سیرت کی نیک تھی، اور میرے ساتھ تو اس کا پکا دوستانہ ہو گیا تھا۔ امی ابو بھی اب اس سے مطمئن نظر آتے تھے، اور نقاش بھائی کی تو وہ جان بن گئی تھی۔ وہ تھی بھی اتنی اچھی۔ اس کے آنے کے بعد میرے لاڈ اٹھانے والوں میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن پھر اچانک سے سب بدل گیا تھا۔ اچانک سے میری خوشیوں بھری زندگی میں بونچال آیا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا، اور مجھے کھلے آسمان تلے اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین بھی چھین لی گئی ہو۔ میری زندگی میں ایسی قیامت آئی تھی جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ سلینا بھابھی مجھے روز رات کو دودھ کا گلاس دیتی تھی، اور پھر میرے بالوں میں انگلیاں پھیر کر بالکل بچوں کی طرح مجھے سلا کر جاتی تھی، اور سلینا بھابھی کے ہاتھ سے دودھ پینے کے بعد مجھے نیند بھی بہت اچھی آتی تھی۔ ایک دن سلینا بھابھی میرے کمرے میں آئی تو وہ دودھ نہیں لائی تھی، بلکہ آج وہ میرے لیے چاکلیٹ لائی تھی، اور میں چاکلیٹ دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی۔ سلینا بھابھی مجھے چاکلیٹ کھلا کر چلی گئی تو میں سونے کے لیے لیٹ گئی، اور لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ میں نے نیند میں خواب دیکھا۔ وہ بہت ہی عجیب خواب تھا جس میں نے دیکھا ایک لڑکے کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ وہ لڑکا اونچا لمبا اور دلکش شخصیت کا مالک تھا، لیکن بہت چاہنے کے باوجود میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس لڑکے کی اور میری شادی ہو جاتی ہے، اور پھر مجھے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت وقت گزارتے ہیں اور پھر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب ایک دن پتہ چلتا ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں
یہ خبر سن کر میں اور وہ لڑکا بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر میری گود بھرائی کی رسم چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک شور شرابے اور رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں ایک دم جاگ کر اٹھ بیٹھی تو دیکھا سامنے میری امی بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں، اور جب میرا ہاتھ میرے پیٹ پر لگا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا پیٹ پھولا ہوا تھا، ویسا ہی جیسا ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میرے ایک طرف ڈاکٹر کھڑی تھی جسے جانے کب بلایا گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور اس نے ٹیسٹ کر کے جو خبر سنائی وہ بجلی بن کر ہم پر گری تھی۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن کیسے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی تھی، جھوٹی رپورٹس دکھا رہی تھی، تو کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ میری امی نے اپنا سر پیٹ لیا اور مجھے اپنی تربیت یاد کروانے لگی تھی۔ میں نے انہیں بتانا چاہا کہ وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے، لیکن امی میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی، اور پھر تھوڑی دیر میں سارے گھر کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ لوگ جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، ایک دم سے ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت آ گئی تھی۔ میں سب کو یقین دلاتے دلاتے تھک گئی تھی، لیکن کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ امی ابو کی یہ فکر لگ گئی تھی کہ بدنامی الگ ہوگی اور کوئی مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ امی مجھ سے یہی پوچھتی رہتی تھی کہ وہ کون ہے جس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا ہے، لیکن میں کیا بتاتی، میں خود کچھ نہیں جانتی تھی۔ سب کی باتوں سے کچھ دنوں میں ہی مجھے یقین ہو گیا کہ میں سچ میں حاملہ ہوں۔ امی اب کوئی بھی لولا لنگڑا ڈھونڈ کر میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ جب اچانک کچھ بہت ہی عجیب ہوا تھا، کچھ ایسا جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب میری ماں میرے لیے لولے لنگڑے رشتے ڈھونڈ رہی تھی تو تب تیمور بھائی نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ کر رہا تھا تو سب حیران تھے، لیکن پھر اس کے بار بار اصرار پر ایک شام سادگی سے میرا نکاح تیمور کے ساتھ کر کے مجھے رخصت کر دیا گیا۔ پھپھو کے گھر میں سب کا رویہ کم از کم میرے گھر سے بہتر تھا، اور میں حیران ہوئی جب میں نے تیمور کو بالکل ایک بدلا ہوا تیمور پایا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، اس نے مجھے ایک بار بھی تانا نہیں مارا تھا۔ اس کا رویہ حیرت انگیز تھا، اور میں ہر وقت یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جاتی تھی کہ کب اور کیسے ہوا یہ سب کچھ، میں حاملہ ہوئی کیسے، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک دن پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑے راز کا خلاصہ ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی جب مائرہ نے آ کے بتایا کہ نقاش بھائی نے سلینا بھابھی کو طلاق دے دی ہے۔ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ وہ شخص جس کی سلینا میں جان بستی تھی، اس نے سلینا کو چھوڑ دیا تھا؟ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف بھاگی تھی، جہاں بھائی نے سلینا کو اس کے سامان سمیت نکال باہر کیا تھا، اور سلینا بھائی کے پاؤں پکڑے بھائی سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن بھائی کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میرے امی ابو الگ اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے، اور ایک کونے میں آکاش بھائی شرمندہ شرمندہ سے کھڑے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور تبھی ایک بڑا انکشاف ہوا۔ ایک بڑے راز سے پردہ اٹھا تھا، جسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کرنے کے پیچھے سلینا تھی، کیونکہ وہ اسی لیے تو ہمارے گھر آئی تھی تاکہ سب کو توڑ سکے، اور نقاش بھائی کی مجھ سے اتنی زیادہ محبت اس سے ہضم نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس نے سب کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت بھر دی، اور یہ کام اس نے نہایت ہی چالاکی سے کیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے کہنے پر بدلہ لینے ہماری زندگیوں میں آئی تھی، اور اس کا مقصد ہماری ساری دولت سمیٹ کر فرار ہو جانا تھا، اور اس کے لیے سب سے پہلے سب کو ایک دوسرے سے بدزن کرنا تھا، جو بہت ہی آسانی سے کر رہی تھی۔ وہ اس نے لمبی پلاننگ کے تحت میرے لیے جال بچھایا اور مجھے تباہ کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ پہلے میری دوست بنی تھی، اتنی اچھی دوست کہ میں آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کر سکوں، اور وہ دودھ جو وہ مجھے ہر رات محبت کی گولی کھلا کر پلاتی تھی، اس میں کچھ ایسی ادویات ہوتی تھی جس سے میں فوراً نیند میں چلی جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ ہر رات میرے کان میں وہ واقعات دہراتی جو میں نے آخری بار خواب میں دیکھے تھے۔ وہ واقعات خواب کی صورت میرے دماغ میں اسی نے ڈالے تھے، اور پھر چاکلیٹ میں ایک ایسا کیمیکل ملا کر دیا جس سے میرا پیٹ ایک ہی رات میں حاملہ عورتوں کی طرح سوج گیا تھا، اور وہ جو ڈاکٹر میرا چیک اپ کرنے آئی تھی
اور سلینا کے ساتھ ماں مجھے جس ڈاکٹر کے پاس لائی تھی وہ بھی وہی ڈاکٹر تھی اور سلینا کی دوست تھی جس نے غلط رپورٹس بنا کر دی تھی اور سب نے یقین کر لیا تھا اور سب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ایسا مینیپولیٹ کر دیا تھا کہ مجھے خود بھی یقین ہونے لگا کیونکہ اس نے مجھے ادویات ہی ایسی کھلائی تھیں جس سے حاملہ ہونے کے تمام نشان مجھے خود میں نظر آ رہے تھے، لیکن در حقیقت میں حاملہ نہیں تھی۔ یہ سب اس سلینا رضوان کی چال تھی، مجھے اس گھر اور اس گھر کے لوگوں کی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے دفع کرنے کا۔ لیکن پھر تیمور نے مجھ سے شادی کر لی اور نقاش بھائی کو سلینا کی اصلیت بھی تیمور کے ذریعے ہی پتہ لگی تھی۔ تیمور پہلے سے سلینا کا پلان جان چکا تھا، لیکن میری طرح کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرتا، اسی لیے چپ ہو گیا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میری زندگی برباد ہو رہی ہے تو اس نے مجھ سے شادی کر لی اور پھر اپنی تیز ذرائع سے اس نے سلینا اور اس کی ڈاکٹر دوست کی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھائی کو بھیج دی، جس کے بعد بھائی نے سلینا کو طلاق دینے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا اور سلینا رو اور گڑ گڑا رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ بھائی نے دھکے مار کر سلینا کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرے ماں باپ اور میرے بھائی مجھ سے شرمندہ تھے اور جب انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تو میں شرمندہ ہو کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ بات پھپھو کے گھر تک پہنچی تو وہ بھی دوڑی چلی آئیں اور ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں سب کے چہروں پر رونق لوٹ آئی تھی اور سب سے زیادہ شکر گزار میں تیمور کی تھی، جس کی وجہ سے میں بے گناہ ثابت ہوئی تھی اور میری زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تھی۔ میں واپس گھر آئی تو تیمور نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا نہیں، اور میں دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، بھلے تھوڑا کھڑوس تھا لیکن میری لائف کا ہیرو تھا اور فقط میرا تھا وہ۔ زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور اب میرا اور تیمور کا ننھا سا بیٹا بھی تھا، اور 2 ماہ پہلے آکاش بھائی اور مائرہ کی شادی کے ساتھ ہی آئزہ اور نقاش بھائی کی شادی بھی کر دی گئی تھی۔ غم کا موسم آیا لیکن ٹھہر نہیں سکا اور خوشیاں لوٹ آئیں۔